رمضان آیا پھر سے دیکھو خوشیاں گلایا رمضان سبحان اللہ بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور ہمارے پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ جی ہاں، بچوں کا رمضان پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام بچوں کا رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ اس پروگرام میں بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، بیانات کا بھی سیگمنٹ ہوتا ہے، نعت بھی پڑھی جاتی ہے، قصیدہ بردہ شریف بھی پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ بچوں سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں اور اشعار کی تکرار۔ دین بھائی، ایک ورڈ دیا جاتا ہے اور بچوں کو ایسا شعر پڑھنا ہوتا ہے جس شعر میں وہ ورڈ آتا ہو، اور یہ سارے سیگمنٹس ہماری ٹیموں کے درمیان ہوتے ہیں۔ ٹیم اے ہماری ٹیم ہے اور ٹیم بی مبین بھائی کی ٹیم۔ تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب دیر کیے بغیر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، یعنی ہمارا پہلا سیگمنٹ تلاوت کلام پاک۔ رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے تلاوت کلام پاک، اور ہمارے ساتھ تلاوت کے لیے ہیں صفی اللہ بھائی جو تلاوت کریں گے سورہ عصر کی۔ جی صفی اللہ بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ صفی اللہ بھائی، آپ تلاوت قرآن پاک شروع کریں، انشاءاللہ عز و جل ہم ادب و احترام سے تلاوت قرآن پاک سنیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے تلاوت قرآن پاک کرنے کو قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف۔ رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، مولایا صلی وسلم دائما
شفاعته لكل قول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پیشنگ مجدہ شفاعت کا وصلاتے جائیں گے پیشنگ مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے غم کو غساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے غم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی گئے خدا نے دامن محبوب کو چین کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيل الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا قصیدہ بردہ شریف. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حسن کلام. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں سیگمنٹ حسن کلام میں. اور اس سیگمنٹ میں ہوتا ہے دو بچے آتے ہیں نہال بھائی کی ٹیم سے، میری ٹیم سے یعنی ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے، اور نعت پڑھتے ہیں. مدنی بھائی ان کو جج کرتے ہیں. تو جی سب سے پہلے تو جو ہے ہم بلاتے ہیں مدنی بھائی کو. جی مدنی بھائی تشریف لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مدنی بھائی؟ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تشریف رکھیں. جی تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے نہال بھائی کی ٹیم سے جو آئیں گے. نہال بھائی آپ کی ٹیم سے کون ہے؟ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہماری ٹیم اے سے ہمارے ساتھ نعت پڑھنے کے لیے ہیں سبحان اتاری بھائی. جی تشریف لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ رب العالمین علی کل حال. آپ نعت پڑھیں گے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. جی شروع کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا.
فریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مبین بھائی آپ کی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. جی بالکل میری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. تو میری ٹیم سے آئیں گے ریان اتاری. ریان بھائی ماشاء جی ریان بھائی آئیں گے اور یہ بھی جو یہی والا کلام پڑھیں گے. واہ کیا جود و کرم شہ بطحا تیرا. ماشاء جی واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی مدنی بھائی کیا رزلٹ نکلا؟ ماشاءاللہ دونوں ہی اچھا پڑھتے ہیں اور دونوں نے بخوبی اس کلام کو پڑھا. تھوڑا سا کانفیڈنس آپ کا کم ہے. دوسری ایک چیز میں ریان سے کہوں گا کہ آپ اس کلام میں 2 طرزیں شامل کر رہے ہیں. جب آپ نے کلام کا پہلا مصرع پڑھا، جیسے انترا اٹھایا آپ نے، اور انترے کا جب آپ نے پہلا مصرع پڑھا تو اس کے اندر 2 طرزیں آپ نے ملائی. آپ ایک دفعہ پھر پڑھ کے بتائیں. فرش والے تیری شوکت. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. یہ جو شعر آپ نے پڑھا نا، اس میں آپ نے 2 طرزیں ملائیں. اب میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ کس طرح سے پڑھا جائے گا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. سمجھے آپ کس طرح سے آپ دوسری طرز پر جا رہے ہیں، لیکن آپ آج آ گئے واپس اس طرز پہ، لیکن آپ جا دوسری طرز کی طرف رہے. تو اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آئیے ہم دوسرا کلام بھی ان سے سننا ہے. تو دوسرا کلام میں آپ کو 3 آپشنز دوں گا، اور 3 آپشنز میں سے جو کلام آپ سب سے اچھا پڑھتے ہوں ان میں سے کوئی آپ ایک کلام چوز کریں اور اس کا کوئی ایک شعر ہمیں سنائیں. سب سے پہلا کلام ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. دوسرا کلام ہے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. اور تیسرا کلام ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. جی پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جی پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بھی چاہے تو پر کو خبر
کون سا کلام پڑھیں گے؟ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سبحان اللہ. آئیے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. کاش کے گجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار، کاش کے ہجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار، چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کا تو کلام سنا، لیکن ہمارے ساتھ مدنی رضا بھائی بھی ہیں، تو آئیے ان سے بھی ایک کلام سنتے ہیں. جی مدنی بھائی، کون سا کلام سنا ہے؟ یہ بھی تھا. جی ایسا بھی کرنا ہے. چلیں. سب مل کے پڑھیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مہکا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ، تقدیر میں خدایا ہم سب کے بھی مدینہ. لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو پیارے بچے آئیے بڑھتے ہیں مدنی بھائی کی طرف. جی مدنی بھائی، کیا رزلٹ آیا؟ کون سی ٹیم اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرے؟ آج تھوڑا سا جو جج کرنے کا تھا وہ تھوڑا سا ٹف تھا. دونوں ہی ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مجھے ریان عطاری کے انداز میں اور ان کے کانفیڈنس میں تھوڑی زیادہ کمی لگی. تو اس وجہ سے آج جو ہمارے ساتھ نیکسٹ راؤنڈ میں جائیں گے وہ ہیں
सोबान अत्ता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज शायद फर्स्ट टाइम आपकी टीम में से आगे बढ़े हैं। नहीं, पहले भी आगे बढ़े। पहले भी बढ़े हैं? जी जी, माशाल्लाह। चलें, तो फिर आपके 2 हो गए और मुबीन भाई के 3 तीन हो गए। अब देखते हैं आगे कौन, किसकी टीम वैसे फर्स्ट आती है। जी माशाअल्लाह, जो है हमारे सुभान भाई आगे क्वालिफाई कर गए और हमारे रैयान भाई ने भी बहुत अच्छी कोशिश रही इनकी। और मदनी भाई, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अगर आप हमारे रैयान भाई को तोहफा दें, क्योंकि हम खाली हाथ नहीं भेजते, तोहफा ही दे के भेजते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप। थोड़ी सी और मेहनत करें तो इंशाल्लाह और अच्छा खिल के आगे आएंगे इंशाल्लाह। तो जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सबक कहानी। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। नोमान भाई, सेब वापस खाने अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छी बात नहीं? ये सेब आपका तो नहीं है। अरे ये लड़ाई किस बात की? ये मुझसे सेब मांग रहा है। तो ये सेब है किसका? आपका? नहीं तो आपका? मेरा भी नहीं है। तो ये आखिरकार किसका है सेब? ओह मेरे मालिक, चीज किसी और की और मालिक कोई और बन रहा है, ये तो बहुत बुरी बात है। अच्छा ये सेब दिखाएं। जी ये ले, ये दो आप अपने पास रखें। और देखो, किसी की चीज उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करना बहुत बुरी बात है। और छोटे बच्चों की तो चीज हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हर कोई अपनी अपनी चीज इस्तेमाल करें। जी तो ठीक है प्यारे बच्चों। जी इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो जी निहाल भाई, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अंदाज़े बयां। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आ चुके हैं हमारे सेगमेंट अंदाज़े बयां में। और इस सेगमेंट में जो जज होते हैं वो होते हैं हमारे यूसुफ भाई। तो चलिए सबसे पहले यूसुफ भाई को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारे सेगमेंट का फॉर्मेट क्या है। तो यूसुफ भाई तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मुबीन भाई, ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप? रब्बिल आलमीन। निहाल भाई माशाल्लाह, आप लोग बड़ा अच्छा प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं। अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों की बरकत और भलाइयाँ अता फरमाए, मजीद आपको तरक्की और उरूज अता फरमाए और मजीद बेहतर तरीके से दीन मतीन की खिदमत दावत इस्लामी के साथ मिलकर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम सब एक बार फिर मौजूद हैं बच्चों का रमज़ान प्रोग्राम में, और उसका एक बड़ा ही अच्छा सेगमेंट भी है, वो है अंदाज़े बयां। आप इस सेगमेंट को देखकर अपने अंदाज़े बयां में भी कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कर सकते हैं। और इसके आखिर में हम जो बातें बताएंगे ना आपको, चंद आपने उनको नोट करना है और उन चीज़ों से बचने की भी कोशिश करनी है जो हमारे नंबर्स को कम करवाने वाली होती है। हमारे अंदाज में कोई कमी वाक़ई हो जाती है जिसकी वजह से हमारा जो अंदाज़े बयां है वो सही माना में मौसर नहीं हो पाता है। तो आपने इसका ध्यान रखना है। और आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट भी अर्ज़ कर देता हूँ। होता ये है कि 2 मिनट का टाइम होता है। हमारे 2 मुबल्लिगीन आया करते हैं, एक टीम में से, एक टीम ए में से और दूसरी टीम बी में से होंगे। एक के टीम लीडर हमारे निहाल भाई हैं और एक के टीम लीडर हमारे मुबीन भाई हैं। तो अब ये है कि एक एक मुबल्लिग दोनों टीम में से आएंगे, अपना बयान भी करेंगे। ध्यान इस बात का रखना होता है कि खुद एतमादी, अंदाज़े बयां, तलफ़्फ़ुज़ वग़ैरह, बॉडी लैंग्वेज, इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तलफ़्फ़ुज़ में कोई गलती ना हो जाए, अटकन ना हो, रुकना ना हो, टाइम में बयान ख़त्म करना हो, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है। आइए बुलाते हैं अपने पहले मुबल्लिग को। कौन है निहाल भाई? टीम ए से हमारे साथ है सैयद मुस्तफ़ा और इनके बयान का टॉपिक है कोशिश कामयाबी की कुंजी है। माशाअल्लाह। सैयद मुस्तफ़ा भाई आइए और बताइए कि कैसे आप कोशिश करेंगे और किस तरीके से बयान हमें सुनाना है। आपने तैयारी करके आए हैं जी। और आपके पास टाइम होगा 2 मिनट का। इस बात को भी ध्यान में रखें हमारे जो बच्चे मुबल्लिगीन हैं ख़ास तौर पर, कि 1.5 मिनट पर एक बेल बजेगी जो आपको आगाह करने के लिए होगी इस बात पर कि आपका टाइम इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आपने उसको सीरियसली नहीं लेना बहुत ज़्यादा। बाज़ बच्चे ना सुनकर ही थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि टाइम ख़त्म हो गया है। टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ होता है, लेकिन मकसद ये होता है कि आपको आगाह कर दिया जाए ताकि आप अपने बयान को इख्तिताम की तरफ ले आएँ। ठीक है, तो आप रेडी? आपका टाइम शुरू होता है अब।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی بھی چیز میں کامیاب ہونے کے لیے کوشش یعنی ایفرٹ بہت ضروری ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوشش کامیابی کی کنجی ہے. آج کے بیان میں ہم ایفرٹ کی امپورٹینس کے بارے میں سنیں گے کہ ہمیں کن کاموں میں کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی پیاری سٹوری سنتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس نے کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے بہت دفعہ کوشش کی مگر وہ علاقہ فتح کرنے میں ناکام ہوتا رہا. جب اس نے آخری مرتبہ کوشش کی تب بھی بادشاہ ناکام ہو گیا. بادشاہ وہ تھک چکا تھا اور مایوس بھی ہو چکا تھا. خیر بادشاہ آرام کے لیے ایک کمرے میں چلا گیا. کچھ دیر بعد بادشاہ کی نظر اچانک ایک کمرے کی دیوار پر چڑھتی ایک چونٹی پر پڑی جو بار بار گر رہی تھی اور دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی. کئی بار تو وہ دیوار یعنی وال کے اوپر پہنچ جاتی مگر پھر نیچے گر جاتی اور پھر دوبارہ کوشش میں لگ جاتی. آخرکار چونٹی کامیاب ہو گئی اور وہ دیوار پر چڑھ گئی. بادشاہ نے جب دیکھا تو بادشاہ کو سمجھ آ گئی اور وہ کہنے لگا کوشش کامیابی کی کنجی ہے. اس واقعے کے بعد بادشاہ نے پھر کوشش کی اور وہ علاقہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا. پیارے بچوں، اس اسٹوری سے ہمیں یہ سبق ملا کہ مسلسل یعنی کانسٹنٹلی کوشش کرنے سے انسان کبھی نہ کبھی ضرور کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کی محنت کبھی نہ کبھی ضرور رنگ لاتی ہے. اگر ہم ایگزام میں پاس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے اور اس طرح کرنے سے ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کی بات ماننی چاہیے اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک کے ہر حکم کو بھی ماننا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ڈھیر ساری کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمیں نیک بنا دے. آمین بجائے نبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے سید مصطفیٰ جو بڑی روانی کے ساتھ اور بڑی کوشش کے ساتھ اپنے بیان کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بڑی اچھی باتیں انہوں نے بتائی ہے کہ کوشش کامیابی کی کنجی ہے. کوشش کامیابی کی کنجی ہے. تو مواد بہت اچھا تھا اور گفتگو بڑی پیاری تھی. کیا رزلٹ ہے، کیا نتیجہ ہے، انشاءاللہ اختتام میں سنیں گے. آئیے ہمارے دوسرے مبلغ کی طرف چلتے ہیں جن کو بلائیں گے ہمارے مبین بھائی. جی مبین بھائی. جی، میری ٹیم سے یعنی ٹیم بی سے آ رہے ہیں محمد احسان بھائی اور ان کا ٹاپک ہے سستی. جی احسان بھائی، ماشاءاللہ آپ ریڈی ہیں؟ جی ٹھیک ہے، تیاری کر لیے. کیا ٹاپک ہے آپ کا؟ سستی اور کاہلی. سستی اور کاہلی کے ٹاپک پر بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. 2 منٹ میں اپنے بیان کو ختم کر دیں گے خود اعتمادی کے ساتھ اور اچھے انداز پر کوشش کریں، تلفظ کی غلطی بھی نہ ہو اور وقت میں ہی آپ کا بیان بھی مکمل ہو جائے. 1.5 منٹ پر ایک بیل بجے گی جو آپ کو آگاہ کرے گی اور اس کے بعد آپ نے تیزی سے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے جانا ہوگا. بہت زیادہ جلدی بھی ختم نہ کر دیں اور 2 منٹ سے کوشش کریں کہ بیان آپ کا اوپر بھی نہ جائے. آپ ریڈی ہیں؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. ہمارے پاس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج میرے بیان کا ٹاپک ہے سستی اور کاہلی. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انسان میں بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی ہوتی ہیں اور کچھ بری ہوتی ہیں. اچھی عادات سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور بری عادات سے نقصان ہوتا ہے. آج میں آپ کو ایک ایسی بری عادت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سب کے لیے اچھی نہیں اور وہ ہے سستی اور کاہلی. پیارے بچوں، سستی اور کاہلی کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. نمبر 1، پہلا نقصان یہ ہے کہ سست بچہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نمبر 2، سست بچہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. نمبر 3، سست بچہ اپنا کام وقت پر نہیں کر سکتا. سست بچہ تو کوئی کام کہا جائے تو کہتا ہے کل کروں گا، ابھی نہیں، پھر کبھی صحیح، ابھی میرا موڈ نہیں ہے کام کرنے کا. اور پیارے بچوں، ہمیں اپنے کاموں میں سستی نہیں کرنی چاہیے. اور کچھ بچے نماز پڑھنے میں بھی
سستی کرتے ہیں اور ٹائم پر نماز نہیں پڑھتے. تو پیارے بچوں ہمیں ٹائم پر نماز ادا کرنی چاہیے اور اگر کوئی پیرنٹس کام دیں تو فوراً کرنا چاہیے اور انہیں خوش کرنا چاہیے. آمین بجائے اور ہمیں آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے احسان بھائی اور آپ اپنا بیان مکمل نہیں کر پائے ہیں, تھوڑا بہت بیچ میں بھول بھی گئے تھے آپ. پیارے بچوں آپ نے بھی بیان دیکھا ہے, آپ نے بھی سنا بیان, آپ نے بھی دیکھا ہے. تو اب یہ کہ نتیجے کا رزلٹ کا اعلان آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے. پہلے تو کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا تھا, لیکن یہ کہ جب یہ بھول گئے نا ہمارے احسان بھائی تو پھر بازی پلٹ گئی ہے اور ہمارے سید مصطفیٰ جو ہیں وہ آج کے مقابلے کے ونر قرار پائے ہیں. انہوں نے 25 نمبر حاصل کیے ہیں, جبکہ ہمارے جو احسان بھائی ہیں انہوں نے سستی کے موضوع پر بیان کیا اور انہوں نے 24 نمبر حاصل کیے ہیں. 1 نمبر کا فرق ہے جی, اور یہ تحفہ لے کر واپس جائیں گے. اور جو ہمارے سید مصطفیٰ ہیں یہ آگے کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. رمضان آیا پھر سے دیکھو, رمضان آیا پھر سے دیکھو, رمضان. لیکن اب چند باتوں کا آپ نے بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ آگے تو مقابلہ ٹف ہوتا چلا جائے گا. اور آپ بھی دھیان رکھیں گے محمد احسان بھائی کہ ایک تو یہ کہ تھوڑا سا ذہن سے نکل گیا, شاید آپ کو بھول گئے تو اس وجہ سے بہت زیادہ لوس ہو گیا. دوسرا یہ کہ کہیں کہیں پر تلفظ کی کچھ مسٹیکس تھیں, کچھ رکنا بھی پایا جا رہا تھا, تھوڑا اٹک بھی آپ رہے تھے, روانی نہیں تھی. احسان بھائی کی کچھ درود پاک کی بھی مسٹیکس تھیں. اچھا اب ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بیان جو ہے نا ہاتھ باندھ کر نہیں کیا جاتا, ایسے بیان نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے. آپ بھی دھیان رکھیں گے, ہاتھ باندھ کر نہیں کریں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پیارے پیارے بچوں ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے. سستی اور کاہلی جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے. ہمیں اپنا کام وقت پر کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ جو باڈی لینگویج ہوتی ہے نا سامنے والے کے اوپر اچھا اثر ڈالتی ہے, اور سامنے والا آپ کے میسج کو, آپ کے پیغام کو, آپ کی بات کو اچھی طرح سے لے سکے گا. لیکن اگر آپ سبق سنانے کی طرح اسکول میں جیسے سبق سناتے ہیں تو سبق سنانے کی طرح سے کریں گے تو وہ امپیکٹ اور وہ اثر نہیں پڑ سکے گا جو ہم چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب بھی بیان کریں تو اس میں آپ کی باڈی لینگویج بھی ہونی چاہیے, آپ کے چہرے کے, آپ کی آنکھوں کے اشارے بھی ہونے چاہیے جو آپ کے میسج کے مطابق ہوں گے, تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اچھا اثر بھی پڑے گا اور جو سامنے والے جو سننے والے ہیں نا وہ آپ کا اچھا اور وہ عمل پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ راغب ہو سکے, ٹھیک ہے. تو ہاتھ باندھ کر اور بالکل یوں نہ کریں, آپ کے ہاتھوں کے بھی اشارے ہونے چاہیے. آپ نے خاص طور پر دھیان رکھنا ہے اس بات کا کیونکہ آپ آگے مقابلے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی, ٹھیک ہے. اللہ پاک ہمارے آج کے سیگمنٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تحفہ کس کو دینا ہے پھر؟ تحفہ ان کو دیں گے. تحفہ ان کو دیں گے احسان بھائی, محمد احسان بھائی تحفہ لے کر یہاں سے جائیں گے. پیارے بچوں جو اس پروگرام میں ہمارے پیچھے رہ جاتے ہیں نا, کوالیفائی آگے نہیں کر پاتے ہیں, تو آپ کو بھی مایوس نہیں ہونا ہے, ٹھیک ہے. امید لگا کر رکھنی ہے آپ کو. وائلڈ کارڈ آپ کو دیا جائے گا جس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک اور چانس مل جائے, آپ کو ایک اور موقع مل جائے, ہے نا. تو حوصلے اور امیدیں بلند رکھنی ہے, تیاری مکمل رکھنی ہے, اور اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے تو پھر اگلی بار آپ نے آگے بڑھنے کی دوبارہ سے کوشش کرنی ہے. جو انہوں نے بیان کیا تھا نا, کوشش کامیابی کی کنجی ہے. پیارے بچوں اور کڈس 15 چینل کے ناظرین, یہ تھا سیگمنٹ انداز بیان, آپ نے دیکھا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اشعار کی تکرار. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. تو اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ اشعار کی تکرار میں. اور نہال بھائی اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ امید میں اس سیگمنٹ میں ہماری ٹیموں کے درمیان میں اشعار کی تکرار ہوتی ہے. جیسے آپ میری ٹیم اے کو کچھ ورڈز دیں گے اور انہوں نے ایسے ہی اشعار سنانے ہیں جن اشعار میں وہ ورڈز آتے ہوں, پھر میں آپ کی ٹیم کو کچھ ورڈز دوں گا, تو ایسے ہی ہمارا یہ مقابلہ ہوگا. جی تو نہال بھائی آپ کی ٹیم تیار ہے؟ جی بالکل. ماشاء اللہ. اور میری ٹیم ماشاء اللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اشعار کی تکرار سیگمنٹ اور میں جو ہے پہلا ورڈ پوچھنے جا رہا ہوں ٹیم اے سے. تو ٹیم اے آپ کا پہلا ورڈ ہے خدا. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے,
तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो। जी आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। का अगला वर्ड है मुरीद। मुरीदी ला तकफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी अगला वर्ड, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, ये भी जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगला वर्ड आपसे फूल। जी ये आखिरी वर्ड है आपसे, फूल। निहाल भाई, क्या हो सकता है आपकी टीम जवाब देगी? जी जी बिल्कुल देंगे इंशाअल्लाह। टीम बी टाइमर शुरू करें। 10 जी फूल। फूल क्या देखूं तेरी आँखों में, दश्त तैबा के साथ फिरते हैं। जी आपने जवाब दिया फूल क्या देखूं तेरी आंखों में, तो ये तेरी आंखों में नहीं, ये है मेरी आंखों में, ठीक है। आपने अभी आगे गलती की, दश्त तैबा के खार फिरते हैं, ये इसका जवाब था, आपने बोला था सार फिरते हैं, ठीक है। आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी निहाल भाई, अब आप मेरी टीम से पूछेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? जी। पहला वर्ड है ख्वाब। ऐसा शेर सुनाए जिसमें वर्ड ख्वाब आता हो। ख्वाब में अपना जलवा दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ, ए चमकीली रंगत वाले तुम पर लाखों सलाम हरदम। आपने इस शेर में एक लफ्ज आगे पीछे कर दिया और एक ज्यादा पढ़ दिया, तो इसका दुरुस्त ये है कि ख्वाब में जलवा अपना दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ, ए चमकीली रंगत वाले तुम पर लाखों सलाम। हरदम नहीं है, तुम पर लाखों सलाम। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, दूसरा वर्ड है कुर्बान। कुर्बान में शानो आजमत पर, सोए चैन से बिस्तर पर, जिब्रील अमी हाजिर होकर मेराज का मुजदा सुनाते हैं। जिब्रील अमी हाजिर होकर मेराज का मुजदा सुनाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया, सुभान अल्लाह। खिला खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। आखिरी वर्ड है हाय। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मुबीन भाई, आपकी टीम के एक ही बच्चे ने सारे जवाब दुरुस्त दे दिए, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे और किड्स पंद्री चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट अशार की तकरार। तो आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जवाब पर इनाम। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। जी तो मेरे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है जवाब पर इनाम। इस सेगमेंट में ये होता है कि जो है आपने जो है सवाल का जवाब देना होता है, यानी मैं जो है टीम ए से सवाल करता हूँ, निहाल भाई जो है मेरी टीम यानी टीम बी से सवाल करते हैं, और आपको पता है हर सही जवाब पर इनाम भी मिलता है, माशाअल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेगमेंट जिसका नाम है जवाब पर इनाम। तो टीम ए, आपसे जो है मैं पहला सवाल करूंगा, और आपको पता है आपका पहला सवाल क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि आपका पहला सवाल क्या है। आपका पहला सवाल है, जरा गौर से सुनिएगा और जवाब भी गौर से दीजिएगा। सवाल है, अरबी में रोजे को क्या कहते हैं? मेरी टीम में से कौन बताएगा? बस सिर्फ हाथ खड़ी करिए, माशाअल्लाह। और यहाँ से कौन बताएगा? जी सोचे हैं थोड़ा सा, जी काउंटर। 10 9 8 7 6 अरबी में रोजे को क्या कहते हैं? 4 3 2 1। और आपका जो है टाइम खत्म हो चुका है। निहाल भी आपके जो है टीम पहला सवाल नहीं बता सकी क्योंकि टाइम खत्म हो चुका था। तो अब जो दूसरा सवाल करता हूँ, सवाल है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ से किस शहर की तरफ हिजरत फरमाई थी? मदीना मुनव्वरा। मदीना शरीफ की तरफ। और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपको जो हम तोहफा भी पेश करेंगे। आपका सवाल का जवाब दुरुस्त था, आपका जो है तोहफा भी बनता है। और आप जो है जब भी आपको कोई तोहफा दे, कोई भी चीज़ दे, आपने जो है जज़ाकल्लाह कहना है, और जो है जिसने तोहफा दिया है वो उस जज़ाकल्लाह पर आमीन कहे। अगला सवाल है आपका कि सूरह कौसर कौन से पारे में है? अम्मा पारे में।
अम्मा पारा यानी कौन से पारे में? तीसरा पारा। तीसरे पारे में है और जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपको जो है हम तोहफा भी पेश करेंगे, माशाअल्लाह जी, आमीन जी। अगला सवाल है, नमाज किस तरफ मुंह करके पढ़ते हैं? काबा की तरफ। काबा की तरफ, ये खाना काबा की तरफ। जी, आपने जवाब दिया खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जी तो निहाल भाई, मैंने आपकी टीम से जो है सवालात पूछ लिए हैं, तो आप जो है मेरी टीम से भी सवालात करें। जी प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हैं? जी। प्यारे बच्चों, ये बताइए कि गारे सौर कहाँ है? गारे सौर मक्का शरीफ में है। गारे सौर मक्का शरीफ में, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आमीन। तो प्यारे बच्चों, आपसे अगला सवाल है कि हमारे काम लिखने वाले फरिश्तों को क्या कहा जाता है? हमारे काम लिखने वाले फरिश्तों को क्या कहा जाता है? किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आमीन। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है कि कलीमुल्लाह ये लक़ब किन नबी अलैहिस्सलाम का है? कलीमुल्लाह किन नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? 10, 9, 8। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपने जवाब दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगला सवाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान का नाम बताइए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो प्यारे बच्चे और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमारी टीम ए ने भी 3 सवालात के दुरुस्त जवाबात दिए और मुबीन भाई की टीम बी ने भी 3 सवालात के दुरुस्त जवाबात दिए। इसी के साथ हमारे सेगमेंट का वक्त भी इख्तिताम तक पहुंचा और हमारे प्रोग्राम बच्चों का रमज़ान का वक्त भी इख्तिताम तक पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। रमजान आया फिर से देखो, खुशियाँ गिराया रमजान। सुभान अल्लाह। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान, रमजान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।